الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور میرے بزرگوں، حق تعالی جل شانہ و من والہ نے پہلے ہی سے انسان کو دو حصوں میں، ایک مرد کی شکل میں ایک عورت کی شکل میں، لیکن ذمہ داری دونوں کو دی. یہ نہیں ہے کہ مرد صرف عبادت کا مکلف ہے اور عورت نہیں. جہاں مرد کو اقیم الصلاۃ کہا گیا کہ نماز پڑھو، وہاں عورت کو بھی کہا گیا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو. جہاں مرد کو یہ کہا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، تم پر روزے فرض ہے، عورت کو بھی کہا گیا تم پر روزے فرض ہے. جہاں مرد کو یہ کہا گیا کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وہاں عورت کو بھی کہا گیا کہ اگر صاحب نصاب ہے اور تو خود مالکہ ہے تو زکوٰۃ ادا کر. جہاں مرد کو یہ کہا گیا کہ تم پر حج فرض ہے اگر استطاعت ہے، تو وہاں عورت کو بھی کہا گیا کہ تم پر حج فرض ہے اگر اپنی استطاعت ہے. تو جتنا مرد مکلف ہے اتنی عورت بھی مکلف ہے. اگر مرد کو یہ کہا گیا کہ اچھے اخلاق اپناؤ، تو عورت کو بھی کہا گیا کہ اچھے اخلاق اپناؤ. صرف مرد اچھے اخلاق کا مکلف نہیں ہے، عورت کو بھی اچھے اخلاق کا مکلف بنایا گیا. صرف مرد کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو، عورت کو بھی کہا گیا کہ تم بھی معاف کرنے والی بنو، درگزر کرنے والی بنو. لیکن قرآن کریم پر جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو عام طور پر قرآن کا مزاج یہ ہے کہ مردوں کو کہتا ہے اور عورت اس میں داخل ہو جاتی ہے. اقیم الصلاۃ مرد کو کہا نماز پڑھو، عورت اس میں آ گئی. وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ دو، مرد کو کہا، عورت اس میں آ گئی. اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا، مرد کو کہا، عورت اس میں آ گئی. لیکن دو جگہ ایسی ہے جہاں پر اللہ نے مرد کو الگ کہا، عورتوں کو بھی الگ کہا. اسپیشل عورتوں کو علیحدہ بیان کیا. وہ دو جگہ کون سی؟ ایک جگہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم. یہاں حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ تم کسی کی مذاق نہ اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ جس کی تم مذاق اڑاتے ہو وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. میں جب کسی کی نماز پر، کسی کی زندگی پر مذاق اڑاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں پیارا ہو، اور میرے مذاق کے نتیجے میں میں جہنمی بنوں اور وہ جنتی ہے. تو مسئلہ ایک ہی اللہ بیان کر رہا ہے، لیکن اسپیشل
عورتوں کو علیحدہ خطاب کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، اے ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کی تم مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. اور ایسا بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پر کہ انسان بعض مرتبہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن موت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقام بہت اعلیٰ تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ. یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جو بہت معمولی تھے، کوئی صحابہ میں اتنے مشہور بھی نہیں ہے. آپ نے ان کا نام اتنا نہیں سنا ہوگا. انس بن مالک کو تو سب سنتے ہیں کہ وہ نبی کے خادم تھے. انس بن نضر بہت کم لوگ جانتے. غزوہ احد میں شہید ہو گئے. ان کا ایک مسئلہ ہوا تھا، اور مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ان کی پھوپھی نے کسی بچی کو تھپڑ مارا تو بچی کا دانت ٹوٹ گیا. اب اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب تم کسی کا دانت توڑو تو اس کے بدلے میں قصاصاً تمہارا بھی دانت توڑا جائے. یہ ایک نظام خداوندی ہے. لڑکی کے پیرنٹس اور ماں باپ اور رشتہ دار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اس عورت نے ہماری بچی کو تھپڑ مارا، اس کا دانت توڑ دیا، اس کے بدلے میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بھی دانت توڑا جائے. حضرت فرمایا ٹھیک ہے، اس لیے کہ حضرت جج ہے، اور اسلامی جج سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ سامنے والا معاف نہ کرے. یہ قانون ہے. اس موقع پر انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری پھوپھی ضعیف ہے، عمر والی ہے، چند دانت ہے، آپ اس میں سے بھی ایک دانت توڑ دو گے تو میری پھوپھی کا کیا ہوگا؟ آپ ایک کام کریں، سامنے والے کو دانت کی دیت دلا دیں، پیسے دلا دیں. اسلام میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قصاص نہیں تو دیت ہے، پیسے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اگر سامنے والے ضد پر آ گئے قصاص ہی چاہیے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میرا تو پھر فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہے. تو حضرت انس بن نضر نے اس موقع پر قسم کھائی. میری مائیں، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ ہم جن کو حقیر سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں وہ کتنا پیارا ہوتا ہے. انس بن نضر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی اور یوں فرمایا کہ اللہ کی قسم میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا رہے. حضرت نے فرمایا انس قسم نہ کھاؤ، یہ قصاص کا مسئلہ ہے، تمہاری قسم سے کچھ نہیں ہوگا اگر یہ سامنے والے راضی نہیں ہو رہے تو. اتنے میں تھوڑی دیر میں اس لڑکی کے پیرنٹس اور ماں باپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم قصاص معاف کرتے ہیں، ہمیں دیت دلا دو. ابھی قصاص مانگ رہے تھے، اب خود ہی آئے اور کہا اچھا دانت نہیں توڑنا ہے، پیسے دلا دو ہم کو. حضرت نے پیسے دلوا دیے جو اسلامی نقطۂ نظر سے جتنے ہوتے تھے. اس وقت حضرت نے انس بن نضر کے باب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ تعالی. پراگندہ بال، پراگندہ حال، کپڑے کا ٹھکانہ نہیں، بالوں کا ٹھکانہ نہیں، غریب ہے، لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ زمین پر قسم کھاتے ہیں تو اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے. جیسے انس نے قسم کھائی، اللہ نے ان کی قسم کو پوری فرما دی. تو مردوں کو بھی یہ کہا گیا کہ تم کسی کو حقیر مت سمجھو، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے.
یہاں عورت کو اسپیشل علیحدہ کہا گیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کوئی عورت کسی عورت کو حقیر نہ سمجھے، مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ ہم سے بہتر ہو۔ یہ عورت کو اسپیشل کیوں یہاں کہا گیا؟ ہر مسئلہ مرد کو کہہ کر عورت کو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے، یہاں عورت کو اسپیشل کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا مزاج ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ عورتوں کا مزاج ہے۔ کپڑوں کے باب میں لوگوں کو حقیر کہ میرے کپڑے اچھے، ان کے کپڑے ایسے۔ مالداری کے باب میں دوسروں کو حقیر سمجھنا، اولاد کے اعتبار سے دوسروں کو حقیر سمجھنا، حتیٰ کہ اگر کوئی ہدیہ اور گفٹ دیتا ہے تو بھی عورت کا ذہن یہ ہوتا ہے اس نے کیا دیا، 2 پاؤنڈ کی تو چیز دی ہے، حقارت۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر، میری مائیں میں قصہ کوئی نہیں کرتا کہ کوئی قصہ بیان کر دوں اور آپ بات پوری کر دوں، نہیں، مجھے آپ کو قرآن حدیث سے کچھ باتیں سمجھانا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو خطاب کر کے یوں فرمایا، وَلَوْ فِرْسًا مِنْ شَاةٍ، عورتوں کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھو، چاہے وہ بکری کا کھر کیوں پیش نہ کرے۔ بکری کا کھر ہمارے وہاں پائے بولتے ہیں، مرغوب چیز ہوتی ہے، لوگ پیتے ہیں اس کو۔ تو بکری کا کھر، پھر پائے میں بھی نیچے کا حصہ، بالکل جو چلنے کا جو ہوتا ہے نا معمولی قسم کا، جس سے بکری چلتی ہے کھڑی، تو اگر وہ کوئی تمہیں بطور ہدیہ کے پیش کرے تو اس کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ یہ عورتوں ہی کو نبی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عورتوں کا مزاج ہے دوسروں کی گفت کو حقیر سمجھنا۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھ لیں، صدقے میں رضامندی اللہ کی مطلوب ہے، اور ہدیے میں رضامندی جس کو ہم ہدیہ دے رہے ہیں اس کی رضامندی مطلوب ہے۔ ہم صدقہ دیتے ہیں نا، تو اس سے مطلوب اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے صدقے کے باب میں یہ کہا گیا کہ جس کو تم صدقہ دو اس سے امیدیں نہ رکھو کہ وہ تمہیں جو ہے شکریہ جزاک، یہ اس کا فریضہ ہے کہ وہ کہیں شکریہ، وہ لینے والے کا، لیکن دینے والے کو چاہیے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ دینے والے کو چاہیے کہ جب صدقہ دیا ہے تو پھر اس صورت میں ان سے یہ امید نہ رکھیں، ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ یہ میرے شکر گزاری ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقے میں مقصود اللہ کی رضا ہے، تو میرے دینے سے اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو گئی، پھر میں آپ سے تمنا کیوں رکھوں؟ اور ہدیے میں، گفٹ میں انسان کی رضامندی مقصود ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب جب آپ کو راضی کرنا مقصود ہے تو پھر انسان اپنی حیثیت کے مطابق ہدیہ دیتا ہے۔ کسی کی حیثیت 2 پاؤنڈ کی ہے تو وہ 2 پاؤنڈ ہدیہ دے گا، کسی کی حیثیت 100 پاؤنڈ کی ہے تو وہ 100 پاؤنڈ ہدیہ دے گا، لیکن اس کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے بخاری شریف میں کتاب الزکوٰۃ میں ایک جگہ اور اسپیشل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کیا، اپنی پھوپھی کو کہا، یا عمتی صفیت، او میری پھوپھی صفیہ، لا تو کی فیوک اللہ علیک، فرمایا بان بان کر نہ رکھو، اللہ بھی بان بان کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا مزاج ہے کہ پوتلی بنا کر بہت رکھتی ہے، سخاوت میں ہاتھ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، اور مستقبل سوچ کر کے کہ مجھے یہ کام آ جائے گا، یہ کام آ جائے گا، یہ کام آ جائے گا،
جو ہے فلاں وقت میں مجھے کام لگے گا. تو وہ باندھ کر رکھیے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ باندھ کر نہ رکھو میری پھوپھی, ورنہ اللہ بھی باندھ کر دے گا. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے بیٹے مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کہیں جا رہا تھا گاڑی میں بیٹھ کر, تو چوراہے پر گاڑی روکی, چار راستے پر, تو مانگنے والے آ جاتے ہیں. اب تو یہاں بھی شروع ہو گئے ہیں بعض جگہ, ورنہ اپنے ملکوں میں تو آپ نے دیکھا کہ چار راستہ پر گاڑی ابھی رہی ہے تو مانگوا ورا آوے, تو وہ کچھ مانگنے والے آ گئے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پیسے نکال کر ان کو دیے. مولانا تقی صاحب عثمانی نے نئے فارغ ہو کر آئے تھے, اور نئے فارغ جو ہوتے ہیں نا ان کو جوش بہت ہوتا ہے, ہوش کم ہوتا ہے, جوش بہت ہوتا ہے. تو مولانا تقی صاحب نے والد صاحب کو یوں کہا کہ ابا جی آپ نے ان کو دیا, یہ مستحق نہیں ہے, یعنی یہ جو چار راستے پر مانگنے والے ہیں یہ مستحق نہیں ہے, آپ نے ان کو دیا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے ہم بھی اللہ کے مستحق کہاں ہے, ہم بھی اللہ کے مستحق کہاں ہے. ہم نے ان کی کون سی عبادت کو ادا کر دیا جیسے اس نے چاہا. اگر مستحق ہونے پر دیا جائے تو پھر ہم میں سے کوئی اللہ کے ایک گلاس پانی کا بھی مستحق نہیں, نہ مرد نہ عورت, کوئی مستحق نہیں. فرمایا کہ اللہ بھی بغیر استحقاق ہی کہ ہم کو دے رہا ہے, ہم مستحق نہیں ہیں, پھر بھی وہ اللہ ہم کو دے رہا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے نفلی صدقات کو غیر مستحق کو بھی دے دینا چاہیے. یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اسی لیے میرا اور آپ کا, میری مائیں, جو جنت میں جانا ہوگا وہ عبادتوں کے بل بوتے پر نہیں, اللہ کے فضل کے بل بوتے پر, اللہ کی رحمت کی بل بوتے پر. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی, کوئی انسان, کوئی مرد, کوئی عورت, مومنین و مومنات اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو صحابہ خاموش نہیں بیٹھتے تھے, ہماری طرح سوال کرتے تھے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وانت, آپ, یعنی آپ کی تو بہت اعلیٰ عبادتیں ہیں, تو آپ عبادت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا. الا ان یتغمدنی اللہ تعالی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے بہت مشہور ہے رحمت حق بہا نمی جویت بہانہ می جویت. رحمت حق بہا نمی جویت, بہا کا معنی قیمت, فارسی میں بہا کا معنی قیمت. اللہ کی رحمت یہ قیمت نہیں تلاش کرتی, اللہ کی رحمت یہ قیمت تلاش نہیں کرتی. اگر قیمت پہ اللہ دینے پر آ جائے تو پھر پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ جتنی عبادتیں میری مائیں ہم کر رہے ہیں, نماز, روزہ, صدقہ, زکوٰۃ, حج, عمرے, فلاں جتنی عبادت کر رہے ہیں, اللہ قیامت میں یہ پوچھ لیں کہ اچھا بدلے ہی میں جب مسئلہ ہے نا, قیمت ہی کا مسئلہ ہے, تو پہلے میں نے تم کو پوری زندگی 70 ایئرس, 80 ایئرس, 60 ایئرس جو دنیا میں تم رہے, اور میں نے جو تم کو پانی پلایا ہے پہلے تو اس کا بدلہ لاؤ, اسی دنیا کا پانی. نمبر 2 میں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا, اس کا بدلہ لاؤ. نمبر 3 میں نے تمہیں صحت دی تھی, اس کا بدلہ لاؤ. نمبر 4 میں نے تمہیں آکسیجن دیا تھا, اس کا بدلہ لاؤ. نمبر 5 میں نے تم کو اولاد دی تھی, اس کا بدلہ لاؤ. میں نے بیوی دی تھی, شوہر دیا تھا, اس کا بدلہ لاؤ.
میں نے تمہیں مکان دیا تھا، اس کا بدلہ لاؤ۔ اگر بدلے ہی پر اللہ آ جائے تو یہ میری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دنیا کی ساری عبادت اللہ کے پانی کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتی۔ باقی عبادتیں تو بہت دور کی بات۔ اس لیے رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ اور میری بندی کسی بہانے سے میرے پاس آ جائے، میں اسے معاف کر دوں، میں اسے جنت دے دوں۔ تو یہ جو کچھ عبادتیں ہم کر رہے ہیں نا، یہ سب بہانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے کے یہ بہانے ہیں۔ تو فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی مرد کسی مرد کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو معمولی نہ سمجھے، کیا معلوم اس کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک نمازی اور عبادت گزار جب کسی گنہگار کو حقیر سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو نالائق، گندا ہے، گنہگار ہے، اور اپنی عبادت پر پراؤد اور غرور آتا ہے، تو حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں، اللہ خطاب کر کے یوں کہتا ہے کہ میں گنہگار کو توفیق دے کر معاف کرتا ہوں اور تجھے تیرے پراؤد کی بنیاد پر جہنم میں بھیجوں گا۔ ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کو حقیر نہ سمجھے۔ کیا معلوم جس عورت کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت بلند ہو، وہ کتنی رونے والی ہے ہمیں کیا پتا، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، اس کا دل کیسے اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا ہے اس کا۔ ایک تو یہ جگہ ہے جہاں خاص طور پر عورتوں کو علیحدہ بیان کیا، اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 18ویں پارے میں، جہاں پر مردوں کو یہ کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، وہاں پر عورتوں کو علیحدہ بیان کر کے عورتوں کو بھی اسپیشل خطاب کیا کہ جیسے مردوں کو ہم نے نگاہ نیچی رکھنے کو کہا ہے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ کیا آیت ہے؟ مجھ سے میرے ذہن میں آیت نہیں آ رہی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ۔ یہاں کیوں اسپیشل اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ بیان کیا، مردوں کے اندر کیوں نہیں کہہ دیا؟ جب حکم تو ایک ہی ہے کہ نگاہ کو جھکانا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسپیشل عورتوں کو کیوں؟ فرمایا جیسے مرد اپنی چوری والی آنکھوں سے بد نظری کرتا ہے، عورتیں بھی کنکھیوں والی آنکھوں سے بد نظری کرتی ہیں۔ تو خاص طور پر مردوں کو اسپیشل خطاب، عورتوں کو بھی اسپیشل خطاب، اور الگ بیان کر کے بتایا کہ دونوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ مرد دیکھے گا کسی اجنبی کو، نہ عورت دیکھے گی کسی اجنبی کو۔ اور شریعت مطہرہ میں اتنا احتیاط بتایا گیا، اتنا احتیاط بتایا گیا۔ میری مائیں مشکات شریف کی روایت ہے، جو آپ میں عالمہ ہوگی، پڑھی ہوئی ہماری بچی ہوگی، انہیں پتا ہوگا، مشکات شریف کی روایت ہے کہ ایک عورت نے اگر پانی سے وضو اور غسل کیا ہے اور وہ پانی تھوڑا سا بکیٹ میں بچ گیا، بالٹی میں بچ گیا ہے، وہ پانی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ لیکن مرد کو اللہ کے نبی یوں فرما رہے ہیں کہ اگر دوسرا پانی موجود ہے تو اس عورت کے بچے ہوئے پانی سے تو وضو نہ کرنا، پاک ہے، پھر بھی فرماتے تو وضو نہ کرنا۔ جہاں مرد کو یہ کہا گیا وہاں عورت کو بھی یہ کہا گیا۔ سنو میری مائیں، کہ اگر کسی مرد نے وضو یا غسل کیا، پرایا مرد، اپنا محرم نہیں، اپنا شوہر مراد نہیں، شوہر کا بچا ہوا پانی بالکل استعمال کر سکتے، والد کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتے، بھائی کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتے، چچا کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتے۔ پرایا مرد جس سے نکاح کا جواز ہوتا ہے،
اگر پرائے مرد نے وضو یا غسل کر کے بکیت اور بالٹی اور برتن میں پانی بچ گیا، وہ پانی پاک ہے، پھر بھی عورت کو چاہیے کہ دوسرا پانی موجود ہے تو اس پانی کو استعمال نہ کرے. کیوں آخر صاحب شریعت منع؟ اگر کل لے گی یا مرد کل لے گا تو وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، کوئی عرض نہیں. لیکن شریعت کیوں احتیاط کہلوا رہی ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ وضو کرتے کرتے یا غسل کرتے کرتے مرد کا ذہن اس عورت کی طرف چلا گیا یا عورت کا ذہن اس مرد کی طرف چلا گیا تو ذہنی زنا میں مبتلا ہو جائے گی. اب دیکھیے صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہاں لے جائے. تم ذہنی زنا میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس کے باب میں سوچنے لگو گے، اور یہ سوچنا یہ بھی ایک زنا کی کیفیت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، دماغ کا زنا سوچنا ہے، تو یہ بھی سب زنا ہے. اور اللہ کے نبی ان خیالات سے ہم کو بچانا چاہتے تھے، ان گندے خیالات سے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کا بچا ہوا پانی بلا ضرورت استعمال نہ کرے، اور کوئی عورت کسی مرد کا پانی بلا ضرورت استعمال، غیر محرم کا پانی استعمال نہ کرے. تو شریعت یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو، اس لیے کہ نگاہ کا اٹھنا یہ تمام گناہوں کو لانے کا ذریعہ ہے. یہ آنکھیں جو ہے نا، یہ گناہوں کے لانے کا ذریعہ ہے. جب آنکھ دیکھے گی تو دماغ سوچے گا، جب دماغ سوچے گا تو پھر پلان بنیں گے، پھر پلان بنیں گے تو میرا ہاتھ چلے گا، میرے پاؤں چلیں گے، پھر میں پیسے خرچ کروں گا، اور پھر میں گندے کاموں میں اپنے آپ کو ڈال دوں گا. تو بنیاد آنکھ ہے، اور آنکھ بہت قیمتی چیز ہے. اسی لیے ایک روایت میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے کسی کی دو محبوب چیزوں کو لے لیا. دو محبوب کا مطلب آنکھ، اور اس کو محبوب اس لیے کہا کہ انسان کی باڈی میں اور پارٹ اگر چلا جاتا ہے تب بھی انسان کی زندگی کسی نہ کسی درجے میں گزرتی ہے، لیکن آنکھ چلی جاتی ہے تو وہ اپنے خوبصورت مکان کو بھی دیکھ نہیں پاتا، وہ اپنی خوبصورت بیوی کو بھی دیکھ نہیں پاتا، وہ اپنے خوبصورت معصوم بچوں کو بھی دیکھ نہیں پاتا. اس کے لیے دن ہوتے ہوئے اندھیرا ہوا کرتا ہے، وہ لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ان آنکھوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب بتایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کی دو محبوب چیزوں کو لے لوں، یعنی بینائی کو لے لوں، نابینا بنا دوں، اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ کہتا ہے قیامت میں جنت الفردوس کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہوگا، میں اس کو جنت الفردوس عطا کروں گا. شرط یہ ہے کہ دنیا میں صبر ہو جائے اس کے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بدن کے اور ہمارے اعضاء جو ہے اس پر اتنی زیادہ حفاظتی مسئلہ نہیں ہے جتنا آنکھ کے باب میں اللہ نے حفاظتی مسئلہ رکھا. کتنا؟ ایک تو اس کے لیے کھدا بنایا، پھر اوپر سے اوپر بال لگائے. یہ اوپر کے بال جس کو ایبرو کہا جاتا ہے، یہ بال حکمت ربانی یہ ہے کہ جو جراثیم اڑتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان بالوں میں اللہ نے خصوصیت رکھی ہے کہ وہ جراثیم کو جذب کر لیتے ہیں اور آنکھ میں نہیں جانے دیتے. لیکن افسوس کہ جن بالوں کو جراثیم کے روکنے کا ذریعہ بنایا اسی کو ہماری مائیں اور بیٹیاں نکال دیتی ہے. ایبرو بناتی ہے نا تو ان بالوں کو نکال دیتی ہے. اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اور بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جس نے اللہ کی تخلیق کو بدلا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا. ضرورت سے زائد بالوں کا مسئلہ وہ فقہاء نے علیحدہ لکھا ہے اپنی جگہ، وہ مسائل الگ ہیں.
لیکن صرف فیشن کے لیے نکال دینا یہ اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا ہے۔ پھر ہماری آنکھوں کے اوپر اللہ نے وہ سینسر رکھا، وہ پردہ رکھا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے 1 سال کا، اور آپ یوں انگلی کرو، باوجود کہ وہ سمجھتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ پردہ خود بخود گر جاتا ہے۔ رب کریم نے اس پردے کو سینسر بنا کر کے اتنا زیادہ جو ہے فعال بنایا ہے کہ وہ کسی چیز کو اندر نہیں جانے دیتا، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے محبوب چیز کوئی نہیں۔ جب آنکھ اتنی محبوب ہے تو اس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اس کی حفاظت ایک تو دنیا کے امور سے حفاظت، اور دوسری حفاظت گندے کاموں سے۔ گندے کام کا مطلب نہ مرد غلط نگاہوں کو اٹھائیں، نہ عورتیں غلط نگاہوں کو اٹھائیں۔ تو یہ 2 جگہ ہیں جہاں پر عورتوں کو خاص طور پر خطاب کیا گیا، باقی سارے مسائل کے اندر مردوں کو کہہ کر عورت کو بیان کیا گیا۔ بہرحال مردوں کو بھی اللہ نے مکلف بنایا ہے، عورتوں کو بھی اتنا ہی مکلف بنایا ہے۔ صرف عبادت مردوں کے ذمے نہیں، عورتوں کے ذمے بھی ہے۔ پھر عورت کو، مرد کو یوں کہا گیا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ جو مرد یا عورت، صرف مرد نہیں، عورت کا بھی اللہ نے بیان کیا، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، اعمال صالحہ کریں گے ایمان کے ساتھ، ہم ان کو خوبصورت زندگی عطا کریں گے۔ فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ان کو خوبصورت زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی بڑی پاکیزہ، بڑی خوبصورت زندگی، اور دنیا میں بھی اللہ خوبصورت زندگی عطا کرے گا۔ کیسے؟ جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو سکون نصیب فرماتا ہے۔ آج کل لوگ پوچھتے رہتے ہیں، میری مائیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ عبادتوں کا ثواب بیان کرتے ہیں وہ تو سب آخرت میں ملے گا، نقد کیا ملے گا؟ چونکہ یہ تو سب آج کل تو کیش چاہتے ہیں نا، کیش۔ تو ان نمازوں پر، ان روزوں پر، ان عبادتوں پر کیش کیا ملے گا ہم کو؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم نے میرے قرآن پر غور نہیں کیا، میں کیش بھی دیتا ہوں۔ کیا کیش دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میری عبادت کرتے ہو تو میں تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب کر دیتا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور دل کا اطمینان سکون ہے۔ اور زندگی میں کروڑوں روپے ہو میرے پاس اور سکون نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک اللہ کہتا ہے کہ تم جب میرا ذکر کرتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، تو میں تمہارے دلوں کو سکون دے دیتا ہوں، تمہیں نیند کی گولی نہیں لینی پڑے گی، تمہیں پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ میں تمہارے دلوں کو سکون دے دوں گا۔ یہ کیس اللہ عبادت کا فائدہ دے رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر دولت کیا ہو سکتی؟ ساری دنیا اسی لیے تو دوڑ رہی ہے کہ سکون ملے۔ اپنے گھر کے اندر 1000 پاؤنڈ کا آپ بیڈ خرید کر لے آئے، بہت اعلیٰ درجے کا۔ کیوں؟ سکون، نیند اچھی آئے۔ آپ نے اے سی لگا لیا یا ہیٹنگ چلا دیا، سکون۔ بہت عالیشان بنگلہ بنا دیا، سکون۔ تو ساری چیزیں سکون کے لیے ہیں، حالانکہ ان تمام چیزوں کے اندر تو یہ ہے کہ تم نے اسباب خریدے ہیں، مسبب الاسباب اللہ ہے۔ اس لیے کہ اس بیت سے نیند نہیں آتی، نیند تو اللہ ہی دیتا ہے۔ میں بہترین بیت خرید لوں لیکن نیند بیت سے نہیں، نیند تو اللہ دیتا ہے۔ میں دوائیں خرید لوں پیسوں سے لیکن شفا اللہ ہی دیتا ہے، اس کا تعلق تو اللہ کے ساتھ۔ باقی عبادت پر 100% اس نے یوں کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں میری عبادت کے اوپر تمہیں دلوں کا سکون نصیب کر دوں گا۔ اس سے بڑھ کر دولت کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا کر۔ اس کا میری مائیں ہرگز یہ مطلب نہ سمجھیں کہ مصیبتیں نہیں آئے گی،
نہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ دنیا دار الحزن ہے، دار الملال ہے، دار الغم ہے۔ یہاں حزن ہوگا، غم ہوں گے، حالات ہوں گے، پریشانیاں ہوگی، مصیبتیں ہوگی، ساری چیزیں یہاں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں آپ کو بیماریاں نہیں آئے گی، یا مصیبتیں نہیں آئے گی، یا حالات نہیں آئیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن ان حالات میں اللہ شکوہ شکایت سے دور کر کے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے، یہ ہے مطلب۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور یہ کب ہوگا؟ من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، ایمان بھی پکا اور اعمال صالحہ بھی ہمارے، ایمان بھی پکا ہو، اعمال صالحہ بھی ہو۔ میں ایمان کے پکا ہونے پر میری ماں ایک دو واقعات میں آپ کو سناؤں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسا ایمان پکا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے بار بار سنا، صحابی رسول ہے۔ آپ کا اصل نام جو ہے نا وہ عبداللہ ہے، ابو ہریرہ تو آپ کی کنیت ہے، اور آپ کی کنیت اس لیے تھی کہ آپ کیت اور بلی کا چھوٹا سا بچہ رکھتے تھے اپنے پاس۔ ہریرہ بولتے ہیں بلی کے بچے کو، وہ چھوٹا سا اپنے پاس رکھتے تھے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان کا نام رکھ دیا ابو ہریرہ، بچے کے ابا، بلی کے ابا۔ تو یہ حضور نے ان کو کنیت دی اور اسی سے وہ مشہور ہو گئے، ورنہ ان کا نام تو عبداللہ یا عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جب بیمار پڑے اور دنیا سے جانے لگے، میری مائیں بہت غور سے سنے اس واقعے کو۔ ان کی بیوی ان کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، واہ کربا، واہ کربا، او میرے شوہر کی یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ بیماری، یہ دنیا سے جانے کی بے چینی۔ ایسی بات ہے کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، پریشانیاں دیکھی نہیں جاتی۔ اب دیکھیں گے اپنے گھروں کے اندر جب شوہر بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے اور حقیقی محبت جب ہوتی ہے نا تو بیوی کی آنکھیں ہر وقت آنسو بہاتی رہتی ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ میں تکلیف کیسے دور کروں، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے اور بہت شدید بیمار، اللہ کرے کہ ہماری عورتوں کو ایسی محبت نصیب ہو جائے، ایسی محبت نصیب ہو جائے۔ حضرت میں یہ نہیں کہتا جو واقعہ بیان کرتا ہوں ویسے آپ بھی کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، آخری بیماری میں، تو ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ میری عمر میرے نبی کو دے دے اور آپ کی تکلیف مجھے دے دے، میں مر جاؤں۔ آپ انداز لگائیں کیسی محبت تھی۔ تو شوقنوں کا مزاج ہوتا ہے، بہت بڑی کہنے والی آ گئی۔ تو دوسری عورتیں ازواج مطہرات بیٹھی تھی، انہوں نے کہا بہت بڑی آ گئی کہنے والی۔ حضرت نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ کو ایسا نہ کہو، یہ دل سے کہہ رہی ہے، اگر ایسا ہوتا تو یقیناً یہ دل سے کہہ رہی۔ تو ایک محبوب بیوی کو جو ہے نا اپنے شوہر کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ اسی لیے نکاح کا منشا جو ہے میری ماں، اب مسئلہ سمجھے، نکاح کا منشا جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ لتسکنو، حضرت مولانا قاسم صاحب سے پوچھ لینا، لتسکنو، نکاح اس لیے کرو تاکہ سکون ملے، سکون کے لیے نکاح ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں ہے، وہ ضمنی چیز ہے، وہ تو ضمنی چیز ہے۔ اصل تو ایک عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے، تو اگر نکاح کے بعد سکون نہیں ملا اور عورت تیز زبان ہے، گالی گلوچ کرنے والی، تانا تشنی کرنے والی، تو پھر نکاح کا فائدہ کہاں ہوا؟ یا مرد جو ہیں وہ گالی گلوچ کرنے والا، تیز زبان، بکواس کرنے والا، یا یہ ہے کہ تانے والی زبان ہے، تو وہ نکاح کا فائدہ ہی نہیں ہوا، لتسکنوا الیہا۔
سکون تو تب ملتا ہے جبکہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو سمجھ کر کے زندگی گزاریں. اگر ایک دوسرے کو سمجھ کر کے زندگی گزارتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو ہر ایک سے غلطی تو ہو سکتی ہے. کبھی بیوی کی غلطی ہے تو شوہر تھوڑا سا سمجھ لے, اور شوہر کی غلطی ہو تو بیوی تھوڑی سی سمجھ لے. خدا پاک کی قسم اس گھر کے اندر لمبے جھگڑے نہیں ہوں گے. مختصر جھگڑے ہو سکتے ہیں لیکن لمبے جھگڑے نہیں. اور میری ایک بات اور میری مائیں یاد رکھ لیں اور اس کو پلے باندھ لیں اگر سمجھ میں آ جائے. جب سامنے والا ہم پر غصے ہو, ہمارا شوہر ہم پر غصے ہو, تو اس موقع پر, ویسے شوہروں کو بھی یہی چاہیے کہ بیوی جب غصے ہو تو فوری طور پر جواب دینے کی کوشش نہ کریں, بلکہ یہ کہیں اچھا تو نے جو باتیں کہی ہے نا میں کل کو اس کا جواب دوں گا. فوراً جواب دینے کی کوشش نہ کریں, اس لیے کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس وقت اس کا دماغ ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے, اور یہ ٹیمپریچر جو ہائی رہتا ہے وہ منیمم 12 منٹ اور میکسیمم آدھا گھنٹہ. دماغ جو گرم رہتا ہے وہ سائنس کہہ رہی ہے کہ غصے کے موقع پر منیمم 12 منٹ میکسیمم آدھا گھنٹہ دماغ گرم رہتا ہے. اب اس گرم دماغی کے ساتھ بیوی اگر فوراً جواب دے دے گی تو مسئلہ بہت دور تک چلا جائے گا, لیکن اس وقت اپنے آپ کو خاموش کر کے یہ سوچ لے میں بعد میں جواب دوں گی یا میں بعد میں جواب دوں گا, تو خدا پاک کی قسم بعد میں سوچنے کا موقع مل جائے گا. تو بیوی یہ سوچ لے گی کہ بات کچھ ہے ہی نہیں, جواب کیا دوں میں, یا شوہر یہ سوچ لے گا کہ بات تو کچھ بھی نہیں ہے میں کیا جواب دوں. خدا پاک کی قسم دونوں محبت میں بدل جائے گی. یہ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں کہ فوراً ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو نکاح کا منشا جو ہے وہ لتسکنوا الیہا ہے, سکون. اسی لیے میاں بیوی دونوں بڑھاپے میں پہنچ گئے, بیمار ہیں بیچارے, بڑی مشکل سے چل پا رہے ہیں, ایک اس چارپائی پر ہے ایک اس چارپائی پر ہے, لیکن وہ سکون جو اللہ نے دیا ہے نا وہی سکون ہے کہ بڑھاپے میں شوہر بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ تو نے کھانا کھا لیا, اور بیوی شوہر سے پوچھ رہی ہے آپ نے دوا پی لی. یہ بڑھاپے میں ایک دوسرے کو پوچھنا یہ وہی قرآن ہے جو کہہ رہا ہے لتسکنوا الیہا, سکون ملے. تو زندگی میں سکون مطلوب ہے, اور سکون کے لیے ضروری ہے ایک دوسرے کو سمجھنا. جب تک شوہر بیوی کو نہیں سمجھے گا اور جب تک بیوی شوہر کو نہیں سمجھے گی, مسئلہ یقینی بات ہے کہ سکون نہیں ہو سکتا ہے. سکون فرنیچروں سے نہیں ہوتا ہے, سکون شاندار کپڑوں سے نہیں ہوتا ہے, سکون عالیشان بنگلے سے نہیں ہوتا ہے, سکون ایک دوسرے کو سمجھنے سے ہوتا ہے. اگر سمجھ لیتے ہیں تو میری ماں تمہاری زندگی واقعتاً خوشگوار بن جائے گی, بہت پیاری زندگی. چونکہ مستورات کا بیان ہے اس لیے میں ان باتوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو سمجھے, اپنے شوہر کو سمجھے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے جو خطاب فرمایا ہے اس خطاب میں 2 جگہ صرف عورتوں کو علیحدہ, باقی مردوں کے ضمن میں ذکر کیا, اور عورت کو بھی مکلف بنایا ہے کہ اپنی زندگی جو ہے ہماری عبادت پہ لاؤ اور ہمارے مطیع اور فرما بردار بن کر کے زندگی گزارو, ہماری یادوں پر زندگی گزارو. تو میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ ایمان مضبوط اور اعمال صالحہ. حضرت ابو ہریرہ مرض الوفات میں ہے اور بہت تکلیف میں ہے, تو آپ کی بیوی کہنے لگی واہ کربا, او ہائے آپ کی مصیبت, مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. تو حضرت ابو ہریرہ کو تھوڑا سا ہوش آیا, تو ابو ہریرہ نے فرمایا لا تقولی واہ کربا, تو یہ مت کہہ کہ میرے شوہر کی مصیبت, تو کیا کہوں پھر؟ فرمایا واہ تربا, واہ کربا نہیں واہ تربا, غدن القا احبتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و حزبہ. فرمایا یوں کہ مبارک ہے میرے لیے یہ موت اور یہ مصیبت, میں کل کو اپنے نبی سے اور ان کے دوستوں سے مل جاؤں گا. یہ ایمان مضبوط تھا تبھی تو یہ کہا. سیدھی سی بات ہے ایمان. حضرت عبداللہ ذوالمجادین رضی اللہ تعالیٰ, سنو واقعہ. عبداللہ ذوالمجاد, ان کا نام تو تھا عبداللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالمجادین نام رکھا تھا.
اس کی وجہ کیا ہوئی تھی وہ میں آپ کو اس واقعے سے بتاتا ہوں. وہ یتیم تھے، مکہ میں تھے، یتیم تھے. ان کے چچا نے ان کی کفالت کی. وہ بڑے ہو گئے تو چچا کی بکریاں چراتے تھے، چچا کا سارا کام کرتے تھے. چچا ان سے اونٹ چرواتا تھا، بکریاں چرواتا تھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کا اعلان ہوا مکے میں اور ان کی سمجھ میں آیا عبداللہ کی، تو انہوں نے اپنے چچا کو بکریاں حوالے کر دی، اونٹ حوالے کر دیے، ان کے جانور حوالے کر دیے اور یہ کہا کہ چچا میں تو محمد کی خدمت میں جا رہا ہوں. تو چچا نے کہا کہ تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں نا وہ میرے ہیں، تیرے باپ کے نہیں ہیں. تیرا باپ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا ہے، میں نے تیری کفالت کی ہے، یہ ساری ضرورتیں میں نے دی ہے، میرے ان کپڑوں کو اتار دے. حضرت عبداللہ نے ینگ لڑکا، نوجوان لڑکا، کپڑے اتروائے. چچا نے مجبور کر دیا کپڑے اتارنے پر. بالکل برہنا. آپ انداز لگائیں کہ ایک جوان جب ننگا ہو کر کے چلتا ہے تو کیا گزرتی ہوگی. وہ اس عالم میں مکے کی گلیوں سے کسی طرح چھپ چھپا کر اپنی ماں کے پاس پہنچے اور ماں سے کہا کہ امی ستر چھپانے کے لیے مجھے کچھ دے دے. تو ماں کے پاس ایک کمبل تھی، ماں نے اس کمبل کو دے دیا. اس نے 2 ٹکڑے کیے عبداللہ نے، ایک نیچے باندھا، ایک اوپر ڈال دیا اور حضور کی خدمت میں پہنچے. ان کمبل کے 2 ٹکڑوں کو جب حضور نے دیکھا اور پورا واقعہ سنا تو حضرت نے ذوالمجادین ان کو کہا، یعنی کمبل کے 2 ٹکڑوں والا میرا عبداللہ. جا کر کے اپنا پورا واقعہ، پہلے تو کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد پورا واقعہ سنایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تیرے کپڑے ہی تو گئے ہیں لیکن اللہ نے تجھے جنت کا لباس عطا کر دیا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں میری مائیں کہ من یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو مرد ہو یا عورت ایمان بھی مضبوط اور اعمال صالحہ بھی اس کے مضبوط ہو، وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے کہ وہ حالات میں بھی پریشان نہیں ہوں، شکوہ شکایت نہیں ہوگی، بیماریوں میں بھی کوئی دل کی بے چینی نہیں ہوگی. فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور ہم آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں. میری مائیں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس سے متعلق اب ایک بات عرض کر دوں. یہ آیت سورہ تحریم کی آیت ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، مردوں کو یہ کہا گیا کہ تم اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی بیوی کو بھی، بچوں کو بھی بچاؤ. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. جہاں تمہیں فیشنیبل بنواتے ہیں، تمہارے پاس خوبصورت کپڑے پہنواتے ہیں، تمہیں بڑی خوبصورت بنانے کو یہ لوگ چاہ رہے ہیں، وہاں ان کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بھی بچائیں، تمہیں جہنم میں نہ جانے دے. تم سے کھانا مانگ رہے ہیں، تم سے پانی مانگ رہے ہیں، وہاں ان شوہروں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچائیں. قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم میں اللہ انسانوں کو بھی ڈالنے والا ہے اور پتھروں کو بھی ڈالنے والا ہے. کون سے پتھر یہاں مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یہاں وہ پتھر مراد ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں. پتھروں کی لوگ عبادت کرتے ہیں نا دنیا میں، ان پتھروں کو اللہ ڈالے گا. کیوں ڈالے گا؟ اس لیے ڈالے گا تاکہ جو جہنم میں گئے ہیں اللہ کے نافرمان بندے، ان کی تکلیف میں اور زیادتی ہو کہ جن معبودوں پر ہمیں بھروسہ تھا وہ معبود بھی ہمارے ساتھ یہاں آ گئے، اب ہم کو کون نکالے گا؟ انہی پتھروں پر تو بھروسہ تھا. اسی لیے حدیث میں ہے اللہ آفتاب کو بھی ڈال دے گا جہنم کے اندر. کیوں ڈالے گا آفتاب کو؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. فرمایا عذاب کے لیے نہیں، عذاب کے پرستاروں کے لیے کہ جس آفتاب کی ہم عبادت کرتے تھے وہ خود یہاں آ گیا. تو اب ہمیں بچائے گا کون؟ کوئی بچانے والا نہیں رہا. تو وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ، بڑے سخت فرشتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج میں گیا تو جہنم کے داروغہ دربان جس کا نام مالک ہے یا مالک الیوم، میری ملاقات ہوئی، وہ بالکل ہنسے نہیں. تو جبریل نے فرمایا حضرت
یہ جب سے پیدا ہوئے کبھی نہیں ہنسے، اگر ہنستے تو آپ کے لیے، جب آپ کے لیے نہیں تو کسی کے لیے یہ نہیں ہنسیں گے۔ اتنے سخت ہے، ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جن کاموں کا حکم دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ اسی صورت کے اندر اللہ نے کچھ عورتوں کا تذکرہ کیا ہے سورہ تحریم کے اندر، اخیر میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ نوح کی بیوی نے نوح پر ایمان نہیں لائی، وہ جہنم میں گئی، شوہر کا نبی ہونا ان کو بچا نہیں سکا، شوہر کا نبی ہونا ان کو بچا نہیں سکا۔ جب نبی کی نبوت بے ایمان بیوی کو بچا نہیں سکتی تو ولی کی ولایت کہاں بچا سکے گی؟ پھر لوط علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ لوط کی بیوی حضرت لوط پر ایمان نہیں لائی، جہنم میں گئی اور اس پر پتھروں کی بارش برس گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وفادار عورت کا تذکرہ کیا، وامرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی جو آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، تو شوہر نے فرعون نے پہلے تو بہت لالچیں دی کہ تو بادشاہ کی بیوی، تیرا مقام کتنا بڑا، تجھے کیا کیا نہیں ملا، تجھے گول اور سلور اور ڈائمنڈ، بادشاہ کی بیوی، اور سارے لوگ فرعون کو سجدہ کرتے تھے، اس کو رب مانتے تھے، تیری عزت دیکھ کتنی ہے، تو میری بیوی ہے۔ لیکن جب لالچ سے مسئلہ نہیں حل ہوا تو ڈرانا شروع کیا دوسرا راستہ، اور ایسا ڈرایا کہ حضرت آسیہ کو پھانسی دے دی۔ اور پھانسی کیسی دی؟ فرعون کی پھانسی بڑی سخت تھی، بہت سخت تھی۔ کیسے؟ وہ ایک لکڑا رکھتا تھا سیدھا اور ایک آرا، جیسے سلیب ہوتا ہے نا، اور اس پر انسان کو زندہ سلا کر کھیلے مار دیتا تھا پورے بدن پر، اسی لیے فرعون دل اوتاد، کھیلوں والا فرعون۔ نرم و نازک بدن آسیہ کا، بادشاہ کی بیوی، نازک ناز میں پلی ہوئی، لیکن جب اس کے بدن پر کھیلے مارے گئے، آپ بتائیں کیا گزری ہوگی؟ میری مائیں انداز لگائیں، میں اور آپ ہم اس وقت ہوتے تو لالچ ہی کو دیکھ کر کے ایمان چھوڑ دیتے، لیکن وہ مصیبت کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں چھوڑا، بلکہ آگے کیا فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ۔ ایسی دعا تو ہم کو بھی نہیں آتی جو آسیہ نے کی تھی۔ کیا دعا کی؟ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، ہم دعا کرتے اللہ جنت الفردوس دے، اور آسیہ نے کیا دعا کی؟ اے اللہ جنت دے لیکن تیرے قریب میں جگہ دے، عندک، تیرے قریب میں مجھے جگہ دے، میں تجھ سے دور رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اللہ فرعون سے نجات دے، وَعَمَلِهِ، ان کی پولیس سے مجھ کو نجات دے، وَنَجِّنِي مِن قَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ان ظالموں سے، یعنی میری روح جلدی نکال لے تاکہ میں اس مصیبت سے نکل جاؤں اور تیرے پاس آؤں۔ میری مائیں، میں اس واقعے کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اتنا خزانہ تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اتنی دولت ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اتنی عزت ہمارے پاس بھی نہیں ہے، اتنی حکومت ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ ہماری تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی حکومت، اس پر ہم جو ہیں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اتنی ساری دولت عزت کے باوجود اپنے رب کو نہیں چھوڑا۔ میں اس واقعے کو سنا کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری مائیں، دولت کے نقشوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، غریبی کے نقشوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، امیری کے نقشوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، بیماریوں کے نقشوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، صحت کے نقشوں میں بھی اللہ کو یاد کرو۔ مرد ہو یا عورت اپنے رب کو مناؤ۔ اگر اللہ نے اچھی اولاد دی، اچھا شوہر دیا، تو بھی نعمت کا شکرانہ کر کے اللہ کو یاد کرو، اور گھر میں حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو بھی اللہ کو یاد کرو، لیکن کسی حالت میں ہم اپنے رب کو نہ بھولیں۔ اگر زندگی واقعتاً میری اور آپ کی ایسی گزر رہی ہے تو پھر یاد رکھو موت کے موقع پر ہمیں پروانہ ملے گا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل میرے بندے اور میری بندی، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی،
فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندے جو پہلے سے علیین میں ہیں تو بھی علیین میں آ جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی کو مرضی مولا پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا ایمان خصوصاً ماں اور بہنوں کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ذرا سا کوئی عامل کہہ دیتا ہے تو کبھی لیمبو پر ایمان، کبھی اس پر ایمان، وہم پر ایمان، نہ معلوم کیسے کیسے ہم اپنے دماغوں میں وہم بٹھا لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، بہت معاف فرمائے میری مائیں، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے بندوں ہی سے ہوتا ہے، اور ہم جو ہیں لوگوں پر یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ میرا اچھا کر دے گا، اور یہ میرا اچھا کر دے گا، اور یہ میرا اچھا کر دے گا، اور یہ عامل میری زندگی بنا دے گا۔ میری مائیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جگہ جگہ اس نے بہت ساری باتوں کو ذکر فرمایا ہے کہ یاد رکھو، تم مجھے بھولو گے میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ میں انشاءاللہ عصر کے بعد ذہن میں یہی ہے کہ اللہ کے ذکر پر کچھ باتیں کی جائیں، اگر اللہ کی توفیق مدد شامل حال رہی تو میں اسی پر کچھ باتیں کہوں گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم مجھے بھولو گے میں تمہیں بھول جاؤں گا، پھر تم کچھ بھی کرتے رہو گے لیکن دنیا میں تمہیں جو ہے پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب مالک ہی بھول جائیں تو ہمارا کیا مسئلہ ہوگا؟ اس لیے سب سے بڑا عمل تلاوت قرآن، سب سے بڑا عمل نمازیں، سب سے بڑا عمل اللہ کا ذکر۔ آپ ضرور وظیفے پڑھیں، سب کچھ کریں، لیکن نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ کرنے والی ذات وہی ہے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ یہ اسباب جتنے ہیں وہ برتن ہیں، اور یہ برتن خالی برتن ہے، اس میں اللہ جو ڈالے گا وہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما۔ اللہ ہماری رات اور دن کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، جلوت و خلوت کو معاف فرما دے۔ اللہ یہ مبارک مہینے میں تو لاکھوں کو معاف کر رہا ہے، ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما دے، ہمارے اقارب و رشتہ دار کو معاف فرما دے، ہمارے مشائخ کو معاف فرما دے، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس روزے پر تو نے یہ کہا ہے کہ میں تم کو باب الریان سے داخل کروں گا، اگرچہ روزے تو تیرے لائق نہیں ہیں لیکن اپنا فضل فرما کر اللہ ہم سب کو باب الریان سے داخل فرما دینا۔ اللہ اس روزے پر تو نے کہا ہے کہ میں جو ہے اپنے ہاتھوں سے بدلہ دینے والا ہوں، اللہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہم سب کو بدلہ عطا فرمانا۔ الہ العالمین اس روزے پر تو کہتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بدبو مجھے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ آپ ہماری منہ کی بدبو کو پسند فرما لیجئے۔ اللہ اگر آپ نے پسند کر لیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ ہماری بدبو کو پسند فرما لیجئے۔ اللہ اپنے محبوبین میں سے ہمیں بنا لیجئے، اپنے محبوبین میں سے ہمیں بنا لیجئے۔ اے اللہ تیرے محبوب تو بہت ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہی ایک اللہ ہے، تو ہی ایک رب ہے، تو ہی ایک پالنہار ہے، تو ہی ایک مالک ہے، تو ہی ایک خالق ہے۔ ہم نے اپنے دکھوں میں بھی تجھے یاد کیا، اپنے سکھوں میں بھی تجھے یاد کیا۔ اللہ ہر حال پہ ہم تجھے ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ اے رب ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا
اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اور آپ ہمارے بن جائیے، اللہ آپ ہمارے بن جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنے محبوبین میں سے بنا لیجئے اللہ، اپنے نافرمانوں میں سے نہ بنا، جن پر تو ناراض ہوتا ہے ان میں سے نہ بنانا، جن پر تیرا غضب اترتا ہے ان میں سے نہ بنانا، جن پر تیرا قہر اترتا ہے ان میں سے نہ بنانا۔ اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ اس مبارک مہینے میں تیرے جتنے انوار، برکات، رحمتیں، بخششیں اتر رہی ہے اے اللہ تمام مرد تمام عورتوں کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک۔